أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا تعلیم علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے، لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جس سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی۔ کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بات مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی سادہ دل کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن کے کوئی بری عورت ہے جو اپنی کسی مجبوری کے لیے باہر نہیں آ سکتا۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا، ویٹ کرنے کے لیے بولا ہے، اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر پر وہی عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے دیکھتے ہوئی اپنی نظر جھکا لی، کیونکہ اندر آنے والی عورت خوب سندر تھی۔ نوجوان نے پوچھا، بولیے، آپ کو کون سی مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میرے سب سے بڑی خواہش ہے میں آپ کو ایک دفعہ حاصل کر لوں۔ نوجوان اس عورت کا بات سن کر کانپ گئے اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر شیطان سوار تھا۔ اس عورت نے کہا، یا تو میرا خواہش پوری کرے گی یا میں شور مچاؤں گا کہ تم میرے گھر پر زبردستی داخل ہوا اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان اس بات سننے کے بعد بہت ڈر گیا۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ اس علاقہ جس کے لوگ شرافت کی مثالیں کیا کرتے ہیں، وہاں اس کا الزام لگ جائے گا، یہ اس کو گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل نے وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی، تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے بیت الخلا میں جانا ہوگا۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر پھیل دی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھ کر ہی چلا اٹھی اور بولا، اے تو نے کیا ظالم، کتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریبی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح صاف کیا
اور اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس مدرسہ چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا اور تھوڑی دیر پر استاد نے کہا، آج تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم میں یہ خوشبو لگایا ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا میرے جسم سے بدبو نہیں گئی، وہ اپنے آپ کے سمجھ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر پر استاد نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے ایک ایک کر کے سب طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی، وہ بھی اپنے استاد کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گئے۔ استاد نے ان کا کپڑوں کو سونکھا، وہ خوشبو اس کا کپڑوں سے آ رہی تھی۔ تو استاد نے کہا کہ تم کیوں نہیں بتا رہے تھے خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اور شرمندہ نہ کرے، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا، اور وہ سارا مجمع اپنے استاد کو بتا دیا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے سچ مچ بہت سندر خوشبو آ رہی ہے جو میں آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارا شریر پہ گندگی پھیلا ہو، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسا خوشبو میں بدل دی تھی جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی ہی کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتے ہی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جستی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی، کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بعد مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی سادہ دل کی وجہ سے
उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ गया। उसके जान के यहाँ कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी मजबूरी के लिए बाहर नहीं आ सकता। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया, वेट करने के लिए बोला है और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर पर वही औरत उस कमरे में दाखिल हुई। नौजवान ने देखते हुए अपने नज़र झुका ली, क्योंकि अंदर आने वाली औरत खूब सुंदर थी। नौजवान ने पूछा, बोलिए आपको कौन सी मसला पूछना है। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिश है मैं आपको एक दफ़ा हासिल कर लूँ। नौजवान उस औरत का बात सुनकर कांप गए और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो। उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर शैतान सवार था। उस औरत ने कहा, या तो तू मेरा ख्वाहिश पूरी करोगे या मैं शोर मचाऊंगा कि तुम मेरे घर पर ज़बरदस्ती दाखिल हुआ और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान इस बात सुनने के बाद बहुत डर गया। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता और ना मानता तो लोगों की नज़रों में बुरा बनता। उस इलाका जिसके लोग शराफत की मिसालें किया करते हैं, वह इसका इल्ज़ाम लग जाएगा। ये उसको गवारा नहीं था। वह अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल ने वह अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ और अल्लाह से मदद चाही। तो उनके ज़हन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत के कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले बैतुल खाना में जाना होगा। औरत ने उसे बैतुल खाना का पता बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गंदगी अपने जिस्म पर फैल दी और बाहर आ गया। औरत उसे देखकर ही चिल्ला उठी और बोला, ये तूने क्या किया जालिम, कितनी गंदी हालत में आ गए, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीबी एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह साफ किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस मदरसा चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा और थोड़ी देर पर उस्ताद ने कहा, आज तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालीमे इल्म में ये खुशबू लगाया है। वो नौजवान समझ गया, मेरे जिस्म से बदबू नहीं गई। वो अपने आप के सिमट गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पर उस्ताद ने फिर पूछा, ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने एक एक करके सब तालिब इल्म को अपने पास बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आई। वो भी अपने उस्ताद के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गए। उस्ताद ने उनका कपड़ों को सूखा। वो खुशबू उसका कपड़ों से आ रही थी। तो उस्ताद ने कहा कि तुम क्यों नहीं बता रही थे खुशबू तुमने लगाई है। नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी, और शर्मिंदा ना करे, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और वो सारा मजमा अपने उस्ताद को बता दिया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम, तुम्हारे कपड़ों से सचमुच बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, जो मैं आज से पहले कभी नहीं सूंघी। यह अल्लाह की तरफ से है। तूने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा शरीर पे गंदगी फैला हो, लेकिन अल्लाह ने इस गंदगी को एक ऐसा खुशबू में बदल दी थी जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। कहते ही कि उस नौजवान के कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दो।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا تعلیم علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے، لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جس سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بات مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنے سادہ دل کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن کے ہاں کوئی بری عورت ہے جو اپنی کسی مجبوری کے لیے باہر نہیں آ سکتا۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا، ویٹ کرنے کے لیے بولا ہے، اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر پر وہی عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے دیکھتے ہوئے اپنی نظر جھکا لی، کیونکہ اندر آنے والی عورت خوب سندر تھی۔ نوجوان نے پوچھا، بولیے، آپ کو کون سی مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میرے سب سے بڑی خواہش ہے میں آپ کو ایک دفعہ حاصل کر لوں۔ نوجوان اس عورت کا بات سن کر کانپ گئے اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر شیطان سوار تھا۔ اس عورت نے کہا، یا تو میرا خواہش پوری کرے گی یا میں شور مچاؤں گا کہ تم میرے گھر پر زبردستی داخل ہوا اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان اس بات سننے کے بعد بہت ڈر گیا۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ اس علاقہ جس کے لوگ شرافت کی مثالیں کیا کرتے ہیں، وہاں اس کا الزام لگ جائے گا، یہ اس کو گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل نے وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی، تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے بیت الخلا میں جانا ہوگا۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر پھیل دی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھ کر ہی چلا اٹھی اور بولا، یہ تو نے کیا ظالم، کتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریبی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح صاف کیا
اور اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس مدرسہ چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا اور تھوڑی دیر پر استاد نے کہا، آج تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم میں یہ خوشبو لگایا ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا میرے جسم سے بدبو نہیں گئی، وہ اپنے آپ کے سمجھ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر پر استاد نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے ایک ایک کر کے سب طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی، وہ بھی اپنے استاد کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گئے۔ استاد نے ان کا کپڑوں کو سونکھا، وہ خوشبو اس کا کپڑوں سے آ رہی تھی۔ تو استاد نے کہا کہ تم کیوں نہیں بتا رہے تھے خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اور شرمندہ نہ کرے، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور وہ سارا مجمع اپنے استاد کو بتا دیا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے سچ مچ بہت سندر خوشبو آ رہی ہے جو میں آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارا شریر پہ گندگی پھیلا ہو، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسا خوشبو میں بدل دی تھی جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی ہی کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتے ہی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور آپ چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جس سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی، کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بعد مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں
जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी सादा दिल की वजह से उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ गया। उसके जान के यहाँ कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी मजबूरी के लिए बाहर नहीं आ सकता। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया, वेट करने के लिए बोला है और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर पर वही औरत उस कमरे में दाखिल हुई। नौजवान ने देखते हुए अपनी नज़र झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत खूब सुंदर थी। नौजवान ने पूछा, बोलिए आपको कौन सी मसला पूछना है। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिश है मैं आपको एक दफ़ा हासिल कर लूँ। नौजवान उस औरत का बात सुनकर कांप गए और कहने लगा, अल्लाह के बंदी, अल्लाह से डरो। उसने औरत को बहुत समझाया लेकिन औरत पर शैतान सवार था। उस औरत ने कहा, या तो तू मेरा ख्वाहिश पूरी करोगे या मैं शोर मचाऊंगा कि तुम मेरे घर पर ज़बरदस्ती दाखिल हुआ और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान इस बात सुनने के बाद बहुत डर गया। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता और ना मानता तो लोगों की नज़रों में बुरा बनता। उस इलाका जिसके लोग शराफत की मिसालें किया करते हैं वहाँ इसका इल्ज़ाम लग जाएगा। ये उसको गवारा नहीं था। वह अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल ने वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ और अल्लाह से मदद चाहिए तो उनके ज़हन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत के कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले बैतुल खाना में जाना होगा। औरत ने उसे बैतुल खाना का पता बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गंदगी अपने जिस्म पर फैल दी और बाहर आ गया। औरत उसे देखकर ही चिल्ला उठी और बोला, ये तूने क्या किया जालिम, कितनी गंदी हालत में आ गए, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीबी एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह साफ किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस मदरसा चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा और थोड़ी देर पर उस्ताद ने कहा, आज तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालीम इल्म में ये खुशबू लगाया है। वो नौजवान समझ गया, मेरे जिस्म से बदबू नहीं गई। वो अपने आप के सिमट गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पर उस्ताद ने फिर पूछा, ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने एक एक करके सब तालिब इल्म को अपने पास बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आई। वो भी अपने उस्ताद के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गए। उस्ताद ने उनका कपड़ों को सूखा। वो खुशबू उसका कपड़ों से आ रही थी तो उस्ताद ने कहा कि तुम क्यों नहीं बता रही थे खुशबू तुमने लगाई है। नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी, और शर्मिंदा ना करे, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था और वो सारा मजमा अपने उस्ताद को बता दिया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से सचमुच बहुत सुंदर खुशबू आ रही है जो मैं आज से पहले कभी नहीं सूंघी। यह अल्लाह की तरफ से है। तूने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा शरीर पे गंदगी फैला हो, लेकिन अल्लाह ने इस गंदगी को एक ऐसा खुशबू में बदल दी थी जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। कहते ही कि उस नौजवान के कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दो।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا تعلیم علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتے ہی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے، لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جس سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی، کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بات مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنے سادہ دل کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن کے کوئی بری عورت ہے جو اپنی کسی مجبوری کے لیے باہر نہیں آ سکتا۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا، ویٹ کرنے کے لیے بولا ہے اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر پر وہی عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے دیکھتے ہوئے اپنی نظر جھکا لی، کیونکہ اندر آنے والی عورت خوب سندر تھی۔ نوجوان نے پوچھا، بولیے، آپ کو کون سی مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میرے سب سے بڑی خواہش ہے میں آپ کو ایک دفعہ حاصل کر لوں۔ نوجوان اس عورت کا بات سن کر کانپ گئے اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر شیطان سوار تھا۔ اس عورت نے کہا، یا تو میرا خواہش پوری کرے گی یا میں شور مچاؤں گا کہ تم میرے گھر پر زبردستی داخل ہوا اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان اس بات سننے کے بعد بہت ڈر گیا۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ اس علاقہ جس کے لوگ شرافت کی مثالیں کیا کرتے ہیں، وہاں اس کا الزام لگ جائے گا، یہ اس کو گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل نے وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی، تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے بیت الخلا میں جانا ہوگا۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر پھیل دی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھ کر ہی چلا اٹھی اور بولا، یہ تو نے کیا ظالم، کتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریبی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح صاف کیا
اور اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس مدرسہ چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا اور تھوڑی دیر پر استاد نے کہا، آج تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم میں یہ خوشبو لگایا ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا میرے جسم سے بدبو نہیں گئی، وہ اپنے آپ کے سمجھ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر پر استاد نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے ایک ایک کر کے سب طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی، وہ بھی اپنے استاد کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گئے۔ استاد نے ان کا کپڑوں کو سونکھا، وہ خوشبو اس کا کپڑوں سے آ رہی تھی۔ تو استاد نے کہا کہ تم کیوں نہیں بتا رہے تھے خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اور شرمندہ نہ کرے، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور وہ سارا مجمع اپنے استاد کو بتا دیا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے سچ مچ بہت سندر خوشبو آ رہی ہے جو میں آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارا شریر پہ گندگی پھیلا ہو، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسا خوشبو میں بدل دی تھی جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی ہی کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتے ہی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جس سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی، کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بات مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں
जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी सादा दिल की वजह से उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ गया। उसके जान के यहाँ कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी मजबूरी के लिए बाहर नहीं आ सकता। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया, वेट करने के लिए बोला है और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर पर वही औरत उस कमरे में दाखिल हुई। नौजवान ने देखते हुए अपने नज़र झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत खूब सुंदर थी। नौजवान ने पूछा, बोलिए आपको कौन सी मसला पूछना है। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिश है मैं आपको एक दफ़ा हासिल कर लूँ। नौजवान उस औरत का बात सुनकर कांप गए और कहने लगा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो। उसने औरत को बहुत समझाया लेकिन औरत पर शैतान सवार था। उस औरत ने कहा, या तो तू मेरा ख्वाहिश पूरी करोगे या मैं शोर मचाऊंगा कि तुम मेरे घर पर ज़बरदस्ती दाखिल हुआ और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान इस बात सुनने के बाद बहुत डर गया। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता और ना मानता तो लोगों की नज़रों में बुरा बनता। उस इलाका जिसके लोग शराफत की मिसालें किया करते हैं वहाँ इसका इल्ज़ाम लग जाएगा। ये उसको गवारा नहीं था। वह अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल ने वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ और अल्लाह से मदद चाहिए तो उनके ज़हन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत के कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले बैतुल खाना में जाना होगा। औरत ने उसे बैतुल खाना का पता बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गंदगी अपने जिस्म पर फैल दी और बाहर आ गया। औरत उसे देखकर ही चिल्ला उठी और बोला, ये तूने क्या किया जालिम, कितनी गंदी हालत में आ गए, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीबी एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह साफ किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस मदरसा चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा और थोड़ी देर पर उस्ताद ने कहा, आज तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालीमे इल्म में ये खुशबू लगाया है। वो नौजवान समझ गया, मेरे जिस्म से बदबू नहीं गई। वो अपने आप के सिमट गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पर उस्ताद ने फिर पूछा, ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने एक एक करके सब तालिब इल्म को अपने पास बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आई। वो भी अपने उस्ताद के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गए। उस्ताद ने उनका कपड़ों को सूखा। वो खुशबू उसका कपड़ों से आ रही थी तो उस्ताद ने कहा कि तुम क्यों नहीं बता रही थे खुशबू तुमने लगाई है। नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी, और शर्मिंदा ना करे, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था और वो सारा मजमा अपने उस्ताद को बता दिया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से सचमुच बहुत सुंदर खुशबू आ रही है जो मैं आज से पहले कभी नहीं सूंघी। यह अल्लाह की तरफ से है। तूने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा शरीर पे गंदगी फैला हो, लेकिन अल्लाह ने इस गंदगी को एक ऐसा खुशबू में बदल दी थी जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। कहते ही कि उस नौजवान के कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दो।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا تعلیم علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے، لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جس سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بات مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی سادہ دل کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن کے ہاں کوئی بری عورت ہے جو اپنی کسی مجبوری کے لیے باہر نہیں آ سکتا۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا، ویٹ کرنے کے لیے بولا ہے اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر پر وہی عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے دیکھتے ہوئے اپنے نظر جھکا لی، کیونکہ اندر آنے والی عورت خوب سندر تھی۔ نوجوان نے پوچھا، بولیے، آپ کو کون سی مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میرے سب سے بڑی خواہش ہے میں آپ کو ایک دفعہ حاصل کر لوں۔ نوجوان اس عورت کا بات سن کر کانپ گئے اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر شیطان سوار تھا۔ اس عورت نے کہا، یا تو میرا خواہش پوری کرے گی یا میں شور مچاؤں گا کہ تم میرے گھر پر زبردستی داخل ہوا اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان اس بات سننے کے بعد بہت ڈر گیا۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ اس علاقہ جس کے لوگ شرافت کی مثالیں کیا کرتے ہیں، وہاں اس کا الزام لگ جائے گا، یہ اس کو گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل نے وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی، تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے بیت الخلا میں جانا ہوگا۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر پھیل دی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھ کر ہی چلا اٹھی اور بولا، یہ تو نے کیا ظالم، کتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریبی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح صاف کیا
اور اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس مدرسہ چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا اور تھوڑی دیر پر استاد نے کہا، آج تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم میں یہ خوشبو لگایا ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا میرے جسم سے بدبو نہیں گئی، وہ اپنے آپ کے سمجھ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر پر استاد نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے ایک ایک کر کے سب طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی، وہ بھی اپنے استاد کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گئے۔ استاد نے ان کا کپڑوں کو سونکھا، وہ خوشبو اس کا کپڑوں سے آ رہی تھی۔ تو استاد نے کہا کہ تم کیوں نہیں بتا رہے تھے خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اور شرمندہ نہ کرے، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور وہ سارا مجمع اپنے استاد کو بتا دیا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے سچ مچ بہت سندر خوشبو آ رہی ہے جو میں آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارا شریر پہ گندگی پھیلا ہو، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسا خوشبو میں بدل دی تھی جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہی کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتے ہی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جس سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی، کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنے خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بعد مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنے سادہ دل کی وجہ سے
اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا کہ جان کے کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی مجبوری کے لیے باہر نہیں آ سکتا۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا، ویٹ کرنے کے لیے بولا ہے اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر پر وہی عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے دیکھتے ہوئی اپنے نظر جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت خوب سندر تھی۔ نوجوان نے پوچھا، بولیے آپ کو کون سی مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میرے سب سے بڑی خواہش ہے میں آپ کو ایک دفعہ حاصل کر لوں۔ نوجوان اس عورت کا بات سن کر کانپ گئے اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر شیطان سوار تھا۔ اس عورت نے کہا، یا تو میرا خواہش پوری کرے گی یا میں شور مچاؤں گا کہ تم میرے گھر پر زبردستی داخل ہوا اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان اس بات سننے کے بعد بہت ڈر گیا۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ اس علاقہ جس کے لوگ شرافت کی مثالیں کیا کرتے ہیں وہاں اس کا الزام لگ جائے گا، یہ اس کو گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل نے وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے پہلے بیت الخلا میں جانا ہوگا۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر پھیل دی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھ کر ہی چلا اٹھی اور بولا، اے تو نے کیا ظالم، کتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریبی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح صاف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس مدرسہ چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا اور تھوڑی دیر پر استاد نے کہا، آج تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے یہ خوشبو لگایا ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا، میرے جسم سے بدبو نہیں گئی۔ وہ اپنے آپ کے سمجھ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر پر استاد نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے ایک ایک کر کے سب طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی، وہ بھی اپنے استاد کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گئی۔ استاد نے ان کا کپڑوں کو سونکھا، وہ خوشبو اس کا کپڑوں سے آ رہی تھی تو استاد نے کہا کہ تم کیوں نہیں بتا رہے تھے خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اور شرمندہ نہ کرے، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں مجبور تھا، اور وہ سارا مجمع اپنے استاد کو بتا دیا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے سچ مچ بہت سندر خوشبو آ رہی ہے جو میں آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارا شریر پہ گندگی پھیلا ہو، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسا خوشبو میں بدل دی تھی جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہی کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دو۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیزو دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا تعلیم علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور آپ چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے، لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو آپ جس سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بات مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی سادہ دل کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن کے ہاں کوئی بری عورت ہے جو اپنی کسی مجبوری کے لیے باہر نہیں آ سکتا۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا، ویٹ کرنے کے لیے بولا ہے، اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر پر وہی عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے دیکھتے ہوئے اپنی نظر جھکا لی، کیونکہ اندر آنے والی عورت خوب سندر تھی۔ نوجوان نے پوچھا، بولیے، آپ کو کون سی مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میرے سب سے بڑی خواہش ہے میں آپ کو ایک دفعہ حاصل کر لوں۔ نوجوان اس عورت کا بات سن کر کانپ گئے اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر شیطان سوار تھا۔ اس عورت نے کہا، یا تو میرا خواہش پوری کرے گی یا میں شور مچاؤں گا کہ تم میرے گھر پر زبردستی داخل ہوا اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان اس بات سننے کے بعد بہت ڈر گیا۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ اس علاقہ جس کے لوگ شرافت کی مثالیں کیا کرتے ہیں، وہاں اس کا الزام لگ جائے گا، یہ اس کو گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل نے وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی، تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے بیت الخلا میں جانا ہوگا۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر پھیل دی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھ کر ہی چلا اٹھی اور بولا، یہ تو نے کیا کیا ظالم، کتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریبی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح صاف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔
اور واپس مدرسہ چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا اور تھوڑی دیر پر استاد نے کہا، آج تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم میں یہ خوشبو لگایا ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا میرے جسم سے بدبو نہیں گئی، وہ اپنے آپ کے سمجھ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر پر استاد نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے ایک ایک کر کے سب طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی، وہ بھی اپنے استاد کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گئی۔ استاد نے ان کا کپڑوں کو سونکھا، وہ خوشبو اس کا کپڑوں سے آ رہی تھی۔ تو استاد نے کہا کہ تم کیوں نہیں بتا رہے تھے خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اور شرمندہ نہ کرے، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا، اور وہ سارا مجمع اپنے استاد کو بتا دیا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے سچ مچ بہت سندر خوشبو آ رہی ہے، جو میں آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارا شریر پہ گندگی پھیلا ہو، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسا خوشبو میں بدل دی تھی جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی ہی کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتے ہی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے، لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جس سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی، کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بعد مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی سادہ دل کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے
उसके घर आ गया। उसके जहन के यहाँ कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी मजबूरी के लिए बाहर नहीं आ सकता। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया, वेट करने के लिए बोला है और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर पर वही औरत उस कमरे में दाखिल हुई। नौजवान ने देखते हुए अपने नज़र झुका ली, क्योंकि अंदर आने वाली औरत खूब सुंदर थी। नौजवान ने पूछा, बोलिए आपको कौन सी मसला पूछना है। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिश है मैं आपको एक दफ़ा हासिल कर लूँ। नौजवान उस औरत का बात सुनकर कांप गए और कहने लगा, अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो। उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर शैतान सवार था। उस औरत ने कहा, या तो तू मेरा ख्वाहिश पूरी करोगे या मैं शोर मचाऊंगा कि तुम मेरे घर पर ज़बरदस्ती दाखिल हुआ और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान इस बात सुनने के बाद बहुत डर गया। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता और ना मानता तो लोगों की नज़रों में बुरा बनता। उस इलाका जिसके लोग शराफत की मिसालें किया करते हैं, वह इसका इल्ज़ाम लग जाएगा। ये उसको गवारा नहीं था। वह अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल ने वह अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ और अल्लाह से मदद चाही। तो उनके ज़हन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत के कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले बैतुल खाना में जाना होगा। औरत ने उसे बैतुल खाना का पता बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गंदगी अपने जिस्म पर फैल दी और बाहर आ गया। औरत उसे देखकर ही चिल्ला उठी और बोला, ये तूने क्या किया जालिम, कितनी गंदी हालत में आ गए, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीबी एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह साफ किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस मदरसा चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा और थोड़ी देर पर उस्ताद ने कहा, आज तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालीमे इल्म में ये खुशबू लगाया है। वो नौजवान समझ गया, मेरे जिस्म से बदबू नहीं गई। वो अपने आप के सिमट गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पर उस्ताद ने फिर पूछा, ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने एक एक करके सब तालिब इल्म को अपने पास बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आई। वो भी अपने उस्ताद के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गए। उस्ताद ने उनका कपड़ों को सूखा। वो खुशबू उसका कपड़ों से आ रही थी। तो उस्ताद ने कहा कि तुम क्यों नहीं बता रही थे खुशबू तुमने लगाई है। नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी, और शर्मिंदा ना करे, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और वो सारा मजमा अपने उस्ताद को बता दिया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम, तुम्हारे कपड़ों से सचमुच बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, जो मैं आज से पहले कभी नहीं सूंघी। यह अल्लाह की तरफ से है। तूने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा शरीर पे गंदगी फैला हो, लेकिन अल्लाह ने इस गंदगी को एक ऐसा खुशबू में बदल दी थी जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। कहते ही कि उस नौजवान के कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दो। أعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا تعلیم علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے، لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جس سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بات مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنے سادہ دل کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن کے کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی مجبوری کے لیے باہر نہیں آ سکتا۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا، ویٹ کرنے کے لیے بولا ہے اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر پر وہی عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے دیکھتے ہوئے اپنی نظر جھکا لی، کیونکہ اندر آنے والی عورت خوب سندر تھی۔ نوجوان نے پوچھا، بولیے، آپ کو کون سی مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میرے سب سے بڑی خواہش ہے میں آپ کو ایک دفعہ حاصل کر لوں۔ نوجوان اس عورت کا بات سن کر کانپ گئے اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر شیطان سوار تھا۔ اس عورت نے کہا، یا تو میرا خواہش پوری کرے گی یا میں شور مچاؤں گا کہ تم میرے گھر پر زبردستی داخل ہوا اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان اس بات سننے کے بعد بہت ڈر گیا۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ اس علاقہ جس کے لوگ شرافت کی مثالیں کیا کرتے ہیں، وہاں اس کا الزام لگ جائے گا، یہ اس کو گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل نے وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی، تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے بیت الخلا میں جانا ہوگا۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر پھیل دی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھ کر ہی چلا اٹھی اور بولا، یہ تو نے کیا ظالم، کتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریبی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح صاف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔
और वापस मदरसा चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा और थोड़ी देर पर उस्ताद ने कहा, आज तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालीमे इल्म में ये खुशबू लगाया है। वो नौजवान समझ गया, मेरे जिस्म से बदबू नहीं गई, वो अपने आप के सिमट गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पर उस्ताद ने फिर पूछा, ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने एक एक करके सब तालिब इल्म को अपने पास बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आई, वो भी अपने उस्ताद के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गए। उस्ताद ने उनका कपड़ों को सूखा, वो खुशबू उसका कपड़ों से आ रही थी। तो उस्ताद ने कहा कि तुम क्यों नहीं बता रही थे, खुशबू तुमने लगाई है। नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी, और शर्मिंदा ना करे, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और वो सारा मजमा अपने उस्ताद को बता दिया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम, तुम्हारे कपड़ों से सचमुच बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, जो मैं आज से पहले कभी नहीं सूंघी। यह अल्लाह की तरफ से है। तूने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा शरीर पे गंदगी फैला हो, लेकिन अल्लाह ने इस गंदगी को एक ऐसा खुशबू में बदल दी थी जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। कहते ही कि उस नौजवान के कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ो दोस्तों, वो औरत हर दिन उस नौजवान को देखती, लेकिन वो नौजवान बगैर इस तरफ देखे सर झुकाकर वो इस गली से गुजर जाता। देखने तो वो किस मदरसा का तालीमे इल्म लगता था, लेकिन वो इतना खूबसूरत था कि देखते ही वो अपना दिल दे बैठी और आप चाहती थी वो किसी तरफ मेरे चेहरे पर नजर इस्तेफा करे, लेकिन वो लड़का सर झुकाकर चला जाता है। रोजाना वो लड़का उस तरफ जाता है, लेकिन कभी आंख उठाकर नहीं देखता है। उस औरत को आप जिस हो गई थी, वो हैरान थी, कोई ऐसा मर्द भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे। वो अपने शहर की सबसे अमीर और खूब सुंदर लड़की थी। जब वो अपने घर से बाहर निकली थी, लोग उनके तरफ देखते हैं, लेकिन वो लड़का नहीं देखती। वो हैरत हुई, जिसके खूबसूरती से लोग देखने के लिए तड़पता है, वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, उसके तरफ देखना गवारा ना करे। अपने खूबसूरत की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई प्लान सोचने लगी जिसने वो नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उनके मन में ऐसा प्लान दिया है जिसके फंसकर वो नौजवान उसके बाद माने बिना नहीं रह सकता था। अगले दिन वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था, तब वो औरत उस करीब आई और कहने लगी, मेरी मालकिन तुझे बुला रही है। नौजवान ने कहा, माँ जी, मालकिन से मुझसे क्या काम है। उस औरत ने कहा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, वो बाहर नहीं आ सकती। नौजवान उस औरत के साथ चला गया। वो नहीं जानते हैं
जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी सादा दिल की वजह से उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ गया। उसके जहन के यहाँ कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी मजबूरी के लिए बाहर नहीं आ सकता। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया, वेट करने के लिए बोला है और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर पर वही औरत उस कमरे में दाखिल हुई। नौजवान ने देखते हुए अपनी नज़र झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत खूब सुंदर थी। नौजवान ने पूछा, बोलिए आपको कौन सी मसला पूछना है। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिश है मैं आपको एक दफ़ा हासिल कर लूँ। नौजवान उस औरत का बात सुनकर कांप गए और कहने लगा, अल्लाह के बंदी, अल्लाह से डरो। उसने औरत को बहुत समझाया लेकिन औरत पर शैतान सवार था। उस औरत ने कहा, या तो तू मेरा ख्वाहिश पूरी करोगे या मैं शोर मचाऊंगा कि तुम मेरे घर पर ज़बरदस्ती दाखिल हुआ और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान इस बात सुनने के बाद बहुत डर गया। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता और ना मानता तो लोगों की नज़रों में बुरा बनता। उस इलाका जिसके लोग शराफत की मिसालें किया करते हैं वहाँ इसका इल्ज़ाम लग जाएगा। ये उसको गवारा नहीं था। वह अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल ने वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ और अल्लाह से मदद चाहिए तो उनके ज़हन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत के कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे पहले बैतुल खाना में जाना होगा। औरत ने उसे बैतुल खाना का पता बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गंदगी अपने जिस्म पर फैल दी और बाहर आ गया। औरत उसे देखकर ही चिल्ला उठी और बोला, ये तूने क्या किया जालिम, कितनी गंदी हालत में आ गए, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीबी एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह साफ किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस मदरसा चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा और थोड़ी देर पर उस्ताद ने कहा, आज तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालीम इल्म में ये खुशबू लगाया है। वो नौजवान समझ गया, मेरे जिस्म से बदबू नहीं गई। वो अपने आप के सिमट गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पर उस्ताद ने फिर पूछा, ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने एक एक करके सब तालिब इल्म को अपने पास बुलाया और खुशबू सूखने लगे। उस नौजवान की बारी आई। वो भी अपने उस्ताद के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गए। उस्ताद ने उनका कपड़ों को सूखा। वो खुशबू उसका कपड़ों से आ रही थी तो उस्ताद ने कहा कि तुम क्यों नहीं बता रही थे खुशबू तुमने लगाई है। नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी, और शर्मिंदा ना करे, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है लेकिन मैं मजबूर था और वो सारा मजमा अपने उस्ताद को बता दिया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से सचमुच बहुत सुंदर खुशबू आ रही है जो मैं आज से पहले कभी नहीं सूंघी। यह अल्लाह की तरफ से है। तूने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा शरीर पे गंदगी फैला हो, लेकिन अल्लाह ने इस गंदगी को एक ऐसा खुशबू में बदल दी थी जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। कहते ही कि उस नौजवान के कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दो।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا تعلیم علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتے ہی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے، لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جس سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی، کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بات مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی سادہ دل کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن کے کوئی بری عورت ہے جو اپنی کسی مجبوری کے لیے باہر نہیں آ سکتا۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا، ویٹ کرنے کے لیے بولا ہے، اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر پر وہی عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے دیکھتے ہوئے اپنے نظر جھکا لی، کیونکہ اندر آنے والی عورت خوب سندر تھی۔ نوجوان نے پوچھا، بولیے، آپ کو کون سی مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میرے سب سے بڑی خواہش ہے میں آپ کو ایک دفعہ حاصل کر لوں۔ نوجوان اس عورت کا بات سن کر کانپ گئے اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر شیطان سوار تھا۔ اس عورت نے کہا، یا تو میرا خواہش پوری کرے گی یا میں شور مچاؤں گا کہ تم میرے گھر پر زبردستی داخل ہوا اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان اس بات سننے کے بعد بہت ڈر گیا۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ اس علاقہ جس کے لوگ شرافت کی مثالیں کیا کرتے ہیں، وہاں اس کا الزام لگ جائے گا، یہ اس کو گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل نے وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی، تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے بیت الخلا میں جانا ہوگا۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر پھیل دی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھ کر ہی چلا اٹھی اور بولا، یہ تو نے کیا ظالم، کتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریبی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح صاف کیا
اور اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس مدرسہ چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا اور تھوڑی دیر پر استاد نے کہا، آج تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم میں یہ خوشبو لگایا ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا میرے جسم سے بدبو نہیں گئی، وہ اپنے آپ کے سمجھ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر پر استاد نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے ایک ایک کر کے سب طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی، وہ بھی اپنے استاد کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گئے۔ استاد نے ان کا کپڑوں کو سونکھا، وہ خوشبو اس کا کپڑوں سے آ رہی تھی۔ تو استاد نے کہا کہ تم کیوں نہیں بتا رہے تھے خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اور شرمندہ نہ کرے، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور وہ سارا مجمع اپنے استاد کو بتا دیا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے سچ مچ بہت سندر خوشبو آ رہی ہے جو میں آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارا شریر پہ گندگی پھیلا ہو، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسا خوشبو میں بدل دی تھی جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی ہی کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتے ہی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جس سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بات مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی سادہ دل کی وجہ سے
اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا کہ جان کے ہاں کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی مجبوری کے لیے باہر نہیں آ سکتا۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا، ویٹ کرنے کے لیے بولا ہے اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر پر وہی عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے دیکھتے ہوئے اپنے نظر جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت خوب سندر تھی۔ نوجوان نے پوچھا، بولیے آپ کو کون سی مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میرے سب سے بڑی خواہش ہے میں آپ کو ایک دفعہ حاصل کر لوں۔ نوجوان اس عورت کا بات سن کر کانپ گئے اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر شیطان سوار تھا۔ اس عورت نے کہا، یا تو میرا خواہش پوری کرے گی یا میں شور مچاؤں گا کہ تم میرے گھر پر زبردستی داخل ہوا اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان اس بات سننے کے بعد بہت ڈر گیا۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ اس علاقہ جس کے لوگ شرافت کی مثالیں کیا کرتے ہیں وہاں اس کا الزام لگ جائے گا، یہ اس کو گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل نے وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے پہلے بیت الخلا میں جانا ہوگا۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر پھیل دی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھ کر ہی چلا اٹھی اور بولا، اے تو نے کیا ظالم، کتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریبی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح صاف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس مدرسہ چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا اور تھوڑی دیر پر استاد نے کہا، آج تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے یہ خوشبو لگایا ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا، میرے جسم سے بدبو نہیں گئی۔ وہ اپنے آپ کے سمجھ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر پر استاد نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے ایک ایک کر کے سب طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور خوشبو سونگنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی، وہ بھی اپنے استاد کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گئی۔ استاد نے ان کا کپڑوں کو سونکھا، وہ خوشبو اس کا کپڑوں سے آ رہی تھی۔ تو استاد نے کہا کہ تم کیوں نہیں بتا رہے تھے خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی، اور شرمندہ نہ کرے، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں مجبور تھا، اور وہ سارا مجمع اپنے استاد کو بتا دیا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے سچ مچ بہت سندر خوشبو آ رہی ہے جو میں آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارا شریر پہ گندگی پھیلا ہو، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسا خوشبو میں بدل دی تھی جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہی کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دو۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا تعلیم علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے، لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جس سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بعد مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی سادہ دل کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا۔ اس کے ذہن کے کوئی بری عورت ہے جو اپنی کسی مجبوری کے لیے باہر نہیں آ سکتا۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا، ویٹ کرنے کے لیے بولا ہے، اور وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر پر وہی عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے دیکھتے ہوئے اپنی نظر جھکا لی، کیونکہ اندر آنے والی عورت خوب سندر تھی۔ نوجوان نے پوچھا، بولیے، آپ کو کون سی مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میرے سب سے بڑی خواہش ہے میں آپ کو ایک دفعہ حاصل کر لوں۔ نوجوان اس عورت کا بات سن کر کانپ گئے اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر شیطان سوار تھا۔ اس عورت نے کہا، یا تو میرا خواہش پوری کرے گی یا میں شور مچاؤں گا کہ تم میرے گھر پر زبردستی داخل ہوا اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان اس بات سننے کے بعد بہت ڈر گیا۔ اس کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ اس علاقہ جس کے لوگ شرافت کی مثالیں کیا کرتے ہیں، وہاں اس کا الزام لگ جائے گا، یہ اس کو گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دل ہی دل نے وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی، تو ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے بیت الخلا میں جانا ہوگا۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا پتہ بتا دیا۔ اس نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر پھیل دی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھ کر ہی چلا اٹھی اور بولا، یہ تو نے کیا ظالم، کتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریبی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح صاف کیا
اور اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس مدرسہ چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا اور تھوڑی دیر پر استاد نے کہا، آج تو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم میں یہ خوشبو لگایا ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا میرے جسم سے بدبو نہیں گئی، وہ اپنے آپ کے سمجھ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر پر استاد نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے ایک ایک کر کے سب طالب علم کو اپنے پاس بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی، وہ بھی اپنے استاد کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گئے۔ استاد نے ان کا کپڑوں کو سونکھا، وہ خوشبو اس کا کپڑوں سے آ رہی تھی۔ تو استاد نے کہا کہ تم کیوں نہیں بتا رہے تھے خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اور شرمندہ نہ کرے، مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور وہ سارا مجمع اپنے استاد کو بتا دیا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے سچ مچ بہت سندر خوشبو آ رہی ہے جو میں آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمہارا شریر پہ گندگی پھیلا ہو، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسا خوشبو میں بدل دی تھی جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہی کہ اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو۔ وہ عورت ہر دن اس نوجوان کو دیکھتی، لیکن وہ نوجوان بغیر اس طرف دیکھے سر جھکا کر وہ اس گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے تو وہ کس مدرسہ کا طالب علم لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھتے ہی وہ اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی وہ کسی طرف میرے چہرے پر نظر استعفا کرے، لیکن وہ لڑکا سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ روزانہ وہ لڑکا اس طرف جاتا ہے لیکن کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اس عورت کو اب جستی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی، کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے۔ وہ اپنے شوہر کی سب سے امیر اور خوب سندر لڑکی تھی۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں لیکن وہ لڑکا نہیں دیکھتی۔ وہ حیرت ہوئی، جس کی خوبصورتی سے لوگ دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اپنی خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی پلان سوچنے لگی جس نے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے ان کی من میں ایسا پلان دیا ہے جس کے پھنس کر وہ نوجوان اس کے بعد مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلے دن وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، تب وہ عورت اس قریب آئی اور کہنے لگی، میری مالکن تجھے بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، ماں جی، مالکن سے مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، وہ باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتے ہیں جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی سادہ دل کی وجہ سے
उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ गया। उसके जहन के यहाँ कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी मजबूरी के लिए बाहर नहीं आ सकता। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया, वेट करने के लिए बोला है और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर पर वही औरत उस कमरे में दाखिल हुई। नौजवान ने देखते हुए अपने नज़र झुका ली, क्योंकि अंदर आने वाली औरत खूब सुंदर थी। नौजवान ने पूछा, बोलिए आपको कौन सी मसला पूछना है। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा, मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिश है मैं आपको एक दफ़ा हासिल कर लूँ। नौजवान उस औरत का बात सुनकर कांप गए और कहने लगा, अल्लाह के बंदी, अल्लाह से डरो। उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर शैतान सवार था। उस औरत ने कहा, या तो तू मेरा ख्वाहिश पूरी करोगे या मैं शोर मचाऊंगा कि तुम मेरे घर पर ज़बरदस्ती दाखिल हुआ और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान इस बात सुनने के बाद बहुत डर गया। उसकी बात मानता तो गुनहगार होता और ना मानता तो लोगों की नज़रों में बुरा बनता। उस इलाका जिसके लोग शराफत की मिसालें किया करते हैं, वह इसका इल्ज़ाम लग जाएगा। ये उसको गवारा नहीं था। वह अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल ने वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ और अल्लाह से मदद चाही। तो उनके ज़हन में एक तरकीब आ गई। उसने औरत के कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले बैतुल खाना में जाना होगा। औरत ने उसे बैतुल खाना का पता बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गंदगी अपने जिस्म पर फैल दी और बाहर आ गया। औरत उसे देखकर ही चिल्ला उठी और बोला, ये तूने क्या किया जालिम, कितनी गंदी हालत में आ गए, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फ़ौरन उसके घर से निकल गया और करीबी एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह साफ किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस मदरसा चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा और थोड़ी देर पर उस्ताद ने कहा, आज तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालीमे इल्म में ये खुशबू लगाया है। वो नौजवान समझ गया, मेरे जिस्म से बदबू नहीं गई। वो अपने आप के सिमट गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर पर उस्ताद ने फिर पूछा, ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने एक एक करके सब तालिब इल्म को अपने पास बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आई। वो भी अपने उस्ताद के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गए। उस्ताद ने उनका कपड़ों को सूखा। वो खुशबू उसका कपड़ों से आ रही थी। तो उस्ताद ने कहा कि तुम क्यों नहीं बता रही थे खुशबू तुमने लगाई है। नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी, और शर्मिंदा ना करे, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और वो सारा मजमा अपने उस्ताद को बता दिया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम, तुम्हारे कपड़ों से सचमुच बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, जो मैं आज से पहले कभी नहीं सूंघी। यह अल्लाह की तरफ से है। तूने अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारा शरीर पे गंदगी फैला हो, लेकिन अल्लाह ने इस गंदगी को एक ऐसा खुशबू में बदल दी थी जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। कहते ही कि उस नौजवान के कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दो।